لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و ذبح ہے، جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اسی کی توفیق سے ہم اس رمضان کے مہینے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی کی توفیق سے ہم رمضان کے مہینے کی عبادات کو بجا لا رہے ہیں، اور اسی رب العالمین سے ہم دعا گو ہے کہ اے اللہ رمضان کی ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو عمل میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رمضان کے آخری عشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور آخری عشرے کی 2 تعطراتیں 21 اور 23 ہم گزار چکے ہیں۔ 3 مزید تعطراتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ آخری عشرہ اپنے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن انسان جیسے دنیا میں آیا ہے اور اس کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اسی طریقے سے یہ وقت ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ یہ عشرہ بھی اختتام کو پہنچ جائے گا، یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، اور عید الفطر آ جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رمضان کے معاملات، عبادات کے معاملات ہمیں سکھلائے ہیں، اسی طریقے سے ہر عبادات کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، اور عبادات میں اگر کوتاہی ہے، کمی بیشی ہے، تو اس کے حل اور اس کے مسائل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ رمضان یقیناً ایک مقدس مہینہ ہے، لیکن ہم بنی آدم ہیں، اور بنی آدم خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات غلطیاں کر جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے خصوصاً رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ الفطر کے طور پہ ایک زکوٰۃ یا زکوٰۃ الفطرہ، جس کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ فطرہ کہتے ہیں، یہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے ہم چند مسائل کو سمجھیں گے، اس کے بعد ایک مسئلہ آگا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم سمجھیں گے۔ 2 مسائل بنیادی طور پہ ہم دیکھیں گے، اور وقت بچا تو عید کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو زکوٰۃ الفطر ہے اس کو سمجھ لیں، کیونکہ پاسبل ہے کہ اگلے جمعے سے پہلے عید ہو جائے، یا جمعہ ہی کے دن عید ہو جائے، جمعہ ہی کے دن عید ہو جائے تو جمعہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے زکوٰۃ الفطر کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال ہم سنتے ہیں، ہر سال یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن یاد دہانی ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے معاملات انجام دے سکیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ بیان کی، اعمال کے سلسلے میں، اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ اعمال کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو اعمال ضائع ہو جائے، اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، محنت کرنے کے بعد جزا نہیں ملے گی، اجر نہیں ملے گا۔
चुनाचे उस चीज से अगर हम बचना चाहते हैं और सही मानों में जजा हासिल करना चाहते हैं तो हमको अमाल अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अमल में लाने पड़ेंगे। आइए सबसे पहले हम ज़कातुल फित्र को समझते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस के रावी हैं। कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह, कहते क़ाला फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र साअम मिन तमरिन औ साअम मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्रि वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुअद्दी क़ब्ल ख़ुरूजिन नासी इला सलाह। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 1503। आप देखें, ये एक हदीस भी अगर हम समझ लेना तो मैं समझता हूं कि ज़कातुल फित्र के तमाम जो मसाइल है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हदीस में जमा कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र को फर्ज किया। इसका मतलब है कि ज़कातुल फित्र हमें देना है। अब एक चीज ये चलती है माशरे के अंदर की जो साहिब निसाब है, जो ज़कात जिन पे फर्ज है वो ज़कातुल फित्र देते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। ज़कातुल फित्र हर इंसान को देना है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, सबको देना है। अब किसको देना है? जिनको हम ज़कात देते हैं, जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनको देना है। सवाल ये आता है कि वो तो मुस्तहिकीन है, वो तो गरीब है, उन्हीं को हम ज़कात दे के फिर उनको भी निकालना है। यकीनन उनको भी निकालना है, लेकिन उनके पास अल्लाह माल लौटा दे, हमारे पास माल को लौटाएगा नहीं। अगर हम साहिब इस्तिताअत है तो हमारे पास ज़कातुल फित्र लौट के नहीं आएगी, लेकिन अगर हम निकालेंगे तो गरीबों के पास जाएगी और गरीब निकालेगा तो वो कहीं ना कहीं से फिर उसके पास आ जाएगी, यानी घूम फिर के उसके पास आ जाएगी। चुनांचे मालूम पड़ा कि ज़कातुल फित्र को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? वाजिब किया है। फरज़ा के अल्फाज के साथ नबी ने बयान किया कि फरज़ा रसूलुल्लाह, फर्ज किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फर्ज किया। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी कोई चीज फर्ज कर सकते, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की वही, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह ने ऑर्डर दिया कि ज़कातुल फित्र तुम पे क्या की जा गई? फर्ज की जा गई। उसके बाद कहते हैं ज़कातुल फित्र साअम मिन तमर, ज़कातुल फित्र गल्ले में से जिसमें खजूर है, इसी तरीके से जौ है, हाँ, या इस किस्म की दीगर चीजें जिसमें पनीर भी है, मुनक्का है, ये दीगर चीजें हदीस के अंदर आई है जो खाने पीने के आम मामूलात की चीजें हैं, इसमें से एक सा निकालना है। एक सा कितना होता है? तो अगर एक सा का हम वजन निकालें तो जिसका वजन तकरीबन 2.5 किलो होता है, 2.5 केजी, 2.5 केजी, यानी एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो उनको 10 किलो अनाज, 10 किलो गल्ला निकालना पड़ेगा। 2.5 किलो के हिसाब से आप देख लें। अब सवाल ये है, आगे देखिए, रसूलुल्लाह ने बयान किया कि गल्ले में से जिसमें खजूर भी है, इसी तरीके से शाइर है, हाँ, जौ वगैरह है, या दूसरी हदीस को इसके साथ मिला ले तो मुनक्का और दीगर चीजें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। तो बताना मकसूद ये है कि खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें से आपको क्या करना है? ज़कातुल फित्र निकालना है, ठीक है। कहा कौन निकालेगा? किसके ऊपर फर्ज की गई? कहा अलल अब्दी वल हुर्र, गुलाम के ऊपर भी फर्ज है और आजाद के ऊपर भी फर्ज है। यानी एक बंदा अगर गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है उसके ऊपर भी ज़कातुल फित्र फर्ज है, उसको भी निकालना है। अब गुलामी वाला सिस्टम तो आज नहीं है, बचा कौन? आजाद इंसान, यानी हम में से हर एक को क्या करना है? ज़कातुल फित्र निकालना है। कहा वल हुर्र वल ज़करी वल उन्सा, और आदमी की तरफ से भी निकाला जाएगा, औरत की तरफ से भी निकाला जाएगा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना कहते थे कि मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों की तरफ से निकालना है, सब दाखिल हो जाता है, या मुसलमानों की तरफ से निकालना है, सब दाखिल हो जाता है। एक एक को रसूलुल्लाह अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू करके बयान कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का डाउट और कंफ्यूजन बाकी ना बचे। अल्लाह के नबी ने कहा कि गुलाम को भी निकालना है, आजाद को भी निकालना है, वज़्ज़करी वल उन्सा, आदमी को भी निकालना है, औरत को भी निकालना है, वस्सगीर, छोटे को भी निकालना है, वल कबीर, और बड़े को भी निकालना है।
یعنی اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گھر میں موجود ہے جو روزہ نہ بھی رکھتا ہو، جو روزہ نہ بھی رکھتا ہو، اس کی طرف سے بھی زکات الفطر ادا کی جائے گی۔ کہاں؟ والصغیر والکبیر من المسلمین، شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مسلمان گھر میں ہیں، جتنے مسلمان گھر میں ہیں، بڑے ہو چھوٹے ہو، مرد ہو عورت ہو، بچے ہو بوڑھے ہو، سب کی طرف سے زکات الفطر کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا۔ پھر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو کیا اس کی بھی زکات الفطر نکالیں گے؟ اس بات کو سمجھے کہ یہاں پہ جو موجود ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی وہ بچہ دنیا میں وجود نہیں پایا، چنانچہ اگر اس رات میں وہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے بھی نکالنا پڑے گا، لیکن اگر وہ پیدا نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی طرف سے زکات الفطر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کہا کہ چھوٹے کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، سب کی طرف سے نکالا جائے گا۔ نکالنے والے کون ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے نکالا جائے گا۔ معلوم پڑا گھر میں اگر کوئی کافر رہتا ہے تو اس کی طرف سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں؟ اگر والدین مسلمان ہو گئے، بچے کافر ہے، یا بچے مسلمان ہو گئے، والدین کفر کے اندر موجود ہے، کافر ہے، یا غلاموں میں سے کوئی کافر ہے، تو ان کی طرف سے زکات الفطر ادا نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں میں سے نکالا جائے گا۔ کہا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کب نکالا جائے گا زکات الفطر؟ کب نکالا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت کر دی، یہ جب لوگ عید کی نماز کے لیے نکلے اس سے پہلے پہلے نکالا جائے گا۔ یعنی اس کا جو مین ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے۔ اب اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا نہیں کیا تو یہ فطرے کا فائدہ آپ کو نہیں دے گا، فطرے کا فائدہ آپ کو نہیں دے گا، بلکہ یہ عام صدقات کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے اس کو نماز سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو یہ عام صدقات ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام صدقات ہے۔ اب فطرے کا جو فائدہ ہے کہ یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس فطرے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معافی والا جو فائدہ ہے اس فطرے کے ذریعے، اگر آپ نماز کے بعد نکالیں گے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، عام صدقات کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے گی۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بتا دیا، وقت کب ہے کہ اس کو نکالا جائے؟ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے نماز سے پہلے پہلے تک، یعنی لوگ جب نماز کے لیے نکل گئے اس سے پہلے انسان نکال دے۔ اب کس کو نکالیں، کس کو دیں گے؟ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، اہل علم کی جماعت کی بات بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکات دینی ہے، جن کو یعنی آپ زکات دیتے، جو زکات کے مستحقین ہیں، سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جن 8 لوگوں کا تذکرہ کیا، ان 8 قسم کے لوگوں میں آپ دے سکتے ہیں، جس میں فقیر ہے، مساکین ہے، اور دیگر جو اس میں 8 مساکین اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تو وہ 8 مساکین میں آپ زکات کا مال، زکات الفطر کا مال دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں، جو مستحق ہے زکات کے، وہ بھی اس زکات الفطر کو کیا کریں گے؟ ادا کریں گے، وہ بھی ادا کریں گے، اور پھر پاسبل ہے کہ ان کی طرف اللہ رب العالمین مزید عطا کر دے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ، ایک اور چیز، 2 چیزیں اور مزید سمجھ لیں اس سلسلے میں۔ ایک یہ کہ کیا 1-2 دن پہلے ہم نکال سکتے ہیں؟ جیسے کسی کو غلہ دودھ بھیجنا ہو تو کیا وہ 1-2 دن پہلے نکال سکتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1511۔ اس میں وہ کہتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال وہاں بیان کیے گئے، اور کہا گیا کہ ان کے زمانے، یعنی صحابہ اکرام کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں بعض لوگ 1 یا 2 دن پہلے بھی فطرہ نکال دیتے تھے، بعض لوگ 1 یا 2 دن پہلے بھی فطرہ نکال دیتے تھے، لیکن افضل وقت کون سا ہے؟ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے صبح جو آپ نماز کے لیے نکلیں گے عید کی، اس سے پہلے پہلے، یہ اس کے بیچ میں آپ کو زکات الفطر ادا کرنا ہے، یہ افضل وقت ہے۔ اب کوئی اس سے پہلے نکال دے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہت پہلے نہ نکالیں،
10-15 दिन पहले निकाल दिया, ये मुनासिब बात नहीं है। 1 या 2 दिन पहले की गुंजाइश मिल रही है, तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के जमाने में जो अमल हमको मिल रहा है। चुनांचे मालूम पड़ा कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद ये बात कह रहे हैं कि यानी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस हदीस के अंदर की बात कही गई कि लोग क्या करते थे सहाबा इकराम के जमाने में कि 1 या 2 दिन पहले भी ज़कातुल फित्र अदा कर देते थे। तो अगर कोई किसी का ऐसा कोई मसला है तो वो निकाल सकता है। दूसरा मसला इसमें क्या है कि आया सिर्फ गल्ला देना चाहिए या माल भी दे सकते हैं। तो अफजल और सही चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हमें मिलती है, सहाबा के जमाने में हमें मिलती है, वो ये कि ज़कातुल फित्र में गल्ला ही देना चाहिए। ज़कातुल फित्र में खाने पीने की चीजें गल्ला ही देना चाहिए। अब माल के सिलसिले में, करेंसी के सिलसिले में, कैश के सिलसिले में बाज लोगों ने, बाज उलमा ने इजाजत दी है, तो वो गुंजाइश की हद तक है। लेकिन असल चीज क्या है कि उसको गल्ले की शक्ल में निकाला जाए, उसको गल्ले की शक्ल में निकाला जाए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये ईद के दिन का लोगों का क्या है, खाना है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि गलतियों को मिटाने का जरिया है, ईद के दिन लोगों के लिए खाने का जरिया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले से निकाला है, तो अफजल हमारे लिए यही है कि हम भी क्या करें, गल्ले से निकालें और चांद देखने के बाद निकाले, ईद की नमाज से पहले निकाले। इसी तरीके से अगर कोई 1 या 2 दिन पहले निकाल ले तो भी जायज है। किनके ऊपर फर्ज है? मुसलमानों में फर्ज है, बड़े के ऊपर, छोटे के ऊपर, मर्द के ऊपर, औरत के ऊपर, गुलाम के ऊपर, आजाद के ऊपर। अगर छोटे से छोटा बच्चा भी घर में है उसकी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकाली जाएगी। कितनी निकाली जाएगी? 1 सा। 1 सा मतलब 2.5 किलो। एक बंदे की तरफ से 2.5 किलो निकाली जाएगी। अब जितने घर में लोग हैं उसको मल्टीप्लाई बाय उतने लोग कर लीजिए आप, तो आपके पास उसका जवाब आ जाएगा। तो ये ज़कातुल फित्र का मसला है कि ज़कातुल फित्र इस तरीके से हम क्या करेंगे, अदा करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें मुकम्मल रहनुमाई हमारी की है और वो तमाम चीजें आपके सामने मुख्तसरन रख दी गई। दूसरा जो मसला है, दूसरा जो अहम तरीन मसला है वो है क़यामुल लैल में वित्र की नमाज के सिलसिले में। वित्र की नमाज के सिलसिले में कि वित्र की नमाज क्या छोड़ी जा सकती है कि नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे अभी ये मसला चल भी रहा है, इख्तिलाफ, इसमें लोगों के सवालात आ गए, तो क्यों ना इसको अच्छी तरीके से हम समझ ले, इसको वाजे कर लिया जाए। तो हम 2 हदीसें देखते हैं और 2 चीजें इसमें हम समझेंगे। एक, वित्र की नमाज क़यामुल लैल यानी तरावी के साथ पढ़ी जाएगी या छोड़ी भी जा सकती है। यानी इस अंदाज से छोड़ी जा सकती है कि भाई इशा हम पढ़ ले और इशा के साथ तरावी पढ़ ले और तरावी के बाद रात के 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे हम वित्र पढ़ लेंगे। क्या ये गुंजाइश है? या हमको तरावी के साथ ही वित्र पढ़ना पड़ेगा, यानी इशा के साथ हम तरावी पढ़े, तरावी के साथ वित्र पढ़े और फिर रात में जो क़याम हमको करना है, जो इबादत करनी है, हम कर सकते हैं। तीसरी शक्ल क्या है कि हम इशा पढ़ लें, इशा पढ़ने के बाद तरावी और वित्र दोनों छोड़ दें और इबादत में लग जाए और फिर रात के आखिरी पहर में तरावी यानी क़यामुल लैल और वित्र दोनों को जमा कर, दोनों को क्या करे, जमा कर। ये 3 शक्लें बनती हैं, जिसमें से कौन सी सही है, कौन सी हमारे लिए मुनासिब है, कौन सी मुनासिब नहीं है, वो चीजें हम देखेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है, कहती है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फिल मस्जिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ लाए, फसल्ला बिसलाती, तो नबी ने नमाज पढ़ाई, फसल्ला बिसलाती नासु सुम्मा सल्ला मिनल काबिलती फकसुर अन्नास। नबी पहले दिन आए, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, तो जो लोग मौजूद थे वो नबी के साथ शरीक हो गए, उन्होंने क़यामुल लैल किया। उन्होंने क्या किया? क़यामुल लैल किया। दूसरे दिन फिर नबी आए तो लोगों की तादाद बढ़ गई, लोगों की तादाद बढ़ गई। कहते हैं फकसुर अन्नास, लोगों की तादाद बढ़ गई। सुम्मा इज्तमाउ मिनल लैलती अस्सालिसती और राबियती। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि तीसरे दिन फिर लोग जमा हुए या चौथे दिन जमा हुए और कसरत के साथ लोग जमा हुए, एक जम्मे गफीर जमा हो गया, लोग बढ़ गए।
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہتی ہے فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ان کی طرف نہیں نکلے، نبی ان کی طرف نہیں نکلے، یعنی اپنے حجرے سے رسول اللہ نکلے نہیں، اور نبی نے ان کو نماز نہیں پڑھائی، 3 دن تک پڑھائی، تیسرے یا چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. کہتے ہیں فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال قد رأیت الذی صنعتم، جو تم باہر جو تم ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، جو تم کام کر رہے تھے، میں سب دیکھ رہا تھا، مجھے سب پتا ہے تم لوگ کیا کر رہے تھے. کچھ صحابہ تھکا گئے تھے، کچھ صحابہ کچھ آوازیں اس انداز سے نکال رہے تھے کہ نبی کو پتہ چل جائے کہ ہم جمع ہوئے، کیونکہ صحابہ رسول اللہ کا بڑا ادب کرتے تھے. جب نبی خود سے نہیں نکلے تو کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد رأیت الذی صنعت، جو تم کر رہے تھے میں وہ سب کیا ہے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے جس چیز نے روک دیا نکلنے سے، اللہ کے نبی نے کہا وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، جس چیز کی وجہ سے میں نہیں نکلا وہ کیا ہے کہ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ، وہ صرف یہ ہے کہ میں اس بات سے خوف زدہ تھا، میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس نماز کو کیا کر دے، ان تفرض علیکم، کہ تم پہ اس کو فرض نہ کر دے، تم پہ اس کو فرض نہ کر دے. اب سوال یہ ہے کہ کون سا مہینہ تھا، یہ کون سی نماز تھی، یہ کس نماز کے لیے صحابہ جمع ہوئے تھے، یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی تھی؟ 3 دن تک رسول اللہ نے جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی اور چوتھے دن رسول اللہ نہیں نکلے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، فدا کا ابی و امی، آپ اندازہ لگائیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی فقیہہ خاتون ہے، دین کی گہری سمجھ رکھنے والی خاتون. اور آج جو ایک بڑی جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حسد اور جلن لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی وجہ ہی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ایسے مسئلے دین کے بیان کیے ہیں کہ ایسے باطل جو فرق ہے ان کے کما کو کلا کر، ان کے قلعے کو کما کر دیا، یعنی باطل فرقوں کو انہوں نے کیا کیا، نیست و نابود کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آخری جملہ سنے حدیث کا، کہتی ہے وَذَلِكَ فِي رمضان، یہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے، یعنی جس کو آپ تراویح یا قیام اللیل کہتے ہیں، یہ وہ نمازیں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کے صحابہ کو پڑھائی. 3 دن تک نبی نے پڑھائی، اور 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے قیام کیا. اور قیام کی شکل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قیام کرا گئے تو اگلے دن مزید لوگ جمع ہو جاتے، تیسرے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو جاتے. اب دیکھیں یہ وہی قیام ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، مختلف الفاظ اور ناموں سے ہم جانتے ہیں، جس کی تعداد 8 رکعت اور 3 رکعت کیا ہے، وتر ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ نے خود بیان کیا کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو نبی نے وتر کو چھوڑ کے قیام کیا کہ وتر کے ساتھ قیام؟ کیونکہ حدیث میں اگر وتر نبی چھوڑتے تو اس کے چھوڑنے کا تذکرہ موجود ہو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو چھوڑ دیتے تو کیا حضرت عائشہ اس چیز کو بیان نہیں کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. ہمیں 8 رکعت پڑھائی اور رسول اللہ نے وتر چھوڑ دی. ایسا کوئی عمل ہم کو کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا ہے. اب سوال اس کو سمجھے آپ کہ اگر ہم عشاء بعد تراویح پڑھ رہے ہیں، عشاء بعد اگر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو یہ رات کا، یعنی جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اول حصہ ہے، رات کا پہلا پہر ہے. اب اس اول حصے کے اندر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس حصے میں اگر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو وتر کو چھوڑ کر آخری پہر میں پڑھنے کے لیے ہم کو دلیل چاہیے جو ہم کو نبی سے نہیں مل رہی. ٹھیک اسی طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر میں تراویح پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ عام معمول نبی کا کیا تھا، سال کے 11 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں تراویح پڑھتے تھے. آخری حصے میں جب آدھی سے زیادہ رات گزر جاتی تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اللہ کے حضور میں تراویح پڑھتے تھے. تو سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ نبی صاحب میں وتر پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ عشاء بعد وتر پڑھ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری پہر میں پڑھتے تب بھی کیا کرتے؟
वित्र साथ में पढ़ते हैं। तो इब्तिदा में अगर आप क़याम करें तब भी आपको वित्र क्या करना है, साथ में पढ़ना है, और अगर आखिर में आप पढ़ रहे हैं तब भी आपको वित्र साथ में पढ़ना है। ये वित्र के साथ मुकम्मल क़याम है। ये क़याम क्या है, वित्र के साथ मुकम्मल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इमाम के साथ जो क़यामुल लैल के लिए खड़ा हो हत्ता यनसरिफा, यहां तक कि इमाम क्या हो जाए, हट जाए, यानी इमाम चला जाए, इमाम मुकम्मल नमाज पढ़ा के हट जाए, तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामुल लैल का सवाब अता करता है। मुकम्मल रात के क़याम का अल्लाह उसको सवाब दे देता है। अब अंदाजा लगाइए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस इस बात की फजीलत को बयान करती है, इस बात की फजीलत को बयान कर रही है। और दूसरी चीज, वित्र के छोड़ने की कोई दलील हमको नबी की जिंदगी से मिल नहीं रही। अब सवाल यह है कि अभी पिछले साल तक के, तो इससे पहले तक तो हम छोड़ते थे, तो देखे जब मसले की वजाहत हमारे सामने आ जाए तो हमारा मौकिफ ये होना चाहिए कि हम उसकी इस्लाह करें, हम उसकी क्या कर ले, इस्लाह कर ले। हो सकता है कि किसी मामले में हम खता पे हो, अगर कोई आके हमको बताए, कोई बड़े आलिम से हमको रहनुमाई मिल जाए कि ये मसला ऐसा नहीं है जैसा आप अमल में ला गए, जैसा आप अमल में ला गए, तो हमारा मनहज हमें क्या सिखाता है कि हम क्या करें, अपनी इस्लाह कर ले, अपनी इस्लाह कर ले किताब और सुन्नत के मुताबिक। चुनांचे अब एक चीज ये, दूसरी चीज, क्या छोड़ना नाजायज है? तो नाजायज नहीं कहा गया, नाजायज नहीं कहा गया उसको, लेकिन इस बात को समझे ये नबी का अमल नहीं है, ये नबी की सुन्नतों में से नहीं है। चुनांचे अगर कोई छोड़ देता है इबादत की गर्ज से, तो ये कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, वो अपनी इनफरादी कुछ नमाजें पढ़ना चाह रहा है, तो ये एक चीज है। लेकिन असल चीज क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब क़याम किया तो वित्र तक मुकम्मल क़याम, वित्र तक मुकम्मल क़याम किया, और इसी को यानी वित्र की नमाज तक जो क़याम किया गया, ये क़यामुल लैल 8 रकात तरावी के साथ क़यामुल लैल कहा गया। जो इशा बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको मिला के पढ़ना है, और रात के आखिरी हिस्से में पढ़ गए तो भी आपको मिला के पढ़ना है। अब अफजल कौन सा है, कब पढ़ना अफजल है, कब पढ़ना अफजल है? देखिए, रमजान के महीने में जो कैफियत है सहाबा की, हम उसको समझते हैं, ये लोग कब पढ़ते थे, ये लोग कब पढ़ते थे, लेकिन उसके बावजूद सहाबा का मौकिफ क्या था अफजलियत के सिलसिले में, अपने पढ़ने के बावजूद अफजलियत का मौकिफ क्या था, दोनों चीजें समझते। आइए इस हदीस से समझते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दिन अल-कारी बयान करते हैं, खरजतु मा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने का वाकया है। उनके साथ एक शख्स है जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दिन अल-कारी है। वो कहते हैं कि मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ निकला, लैलतन फी रमजान, कौन सी रात में निकला, रमजान की रातों में से एक रात में हम निकले, रमजान की रातों में से एक रात में हम निकले, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, फइज़न नासु औज़ाउन मुतफर्रिकूना फसल्ली रजुलि लिनफ्सिही व युसल्ली रजुलु फयुसल्ली सलातिहि रहतु। कहते हैं कि मस्जिद की तरफ निकले तो हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग अकेले अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वो है जिन्होंने किसी एक को इमाम अपना बना लिया है, उसके पीछे कुछ लोग खड़े होकर नमाज पढ़ ले रहे हैं। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे, इबादत कर रहे हैं। कहते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये देखा, फक़ाला उमर इन्नी अरा लविज्तमातु हाउलाई व अला क़ारिइन वाहिद। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये हो रही है कि मैं इन सबको एक इमाम के पीछे जमा करूं, एक इमाम के पीछे क्या करूं, जमा कर दूं, यानी एक इमाम बना दूं, सबको कहूं कि इनके पीछे नमाज पढ़ो, इनके पीछे नमाज पढ़ो। अब देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, सब अलग अलग पढ़ रहे थे, सब अलग अलग जगहों में नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने जब देखा तो उन्होंने ये ख्वाहिश आई कि क्यों ना सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, क्यों ना सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए। तो सवाल फिर पैदा होता है कि क्या इस तरीके से किया जा सकता है? आज लोग पूछते हैं ना, ये महीना भर आप जमात किस बुनियाद पे करा रहे, महीना भर जमात तरावी की करना, इसकी क्या दलील है?
اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 دن تو رسول اللہ نے کرائی ہے، 3 دن رسول اللہ نے کرائی ہے، اور نبی نے کیا کہا تھا کہ نبی نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں نکلا، مجھے خوف ہوا کہ اللہ کہ تم پہ اس کو فرض نہ کر دے اور یہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے، یہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اب جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو کنٹینیو کیا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بھائی اس طریقے سے الگ الگ پڑھتے اور نبی نے تو ہم کو 3 دن پڑھائی ہے تو ہم جمع تو کر سکتے ہیں، امام کے پیچھے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ کی اس سنت کو جو 3 دن رسول اللہ نے پڑھائی تھی اور اس وجہ سے بند کی تھی کہ بھائی فرض نہ ہو جائے، حضرت عمر نے پھر سے اس کو سٹارٹ کر دیا اور اسی کو کہا کہ فنعم البدعۃ ھذا، کہ کتنی اچھی یہ بدعت ہے، حالانکہ وہ بدعت نہیں تھی، ایک عمل تھا رسول اللہ کا جس کو انہوں نے پھر سے سٹارٹ کیا، پھر سے کیا کیا، سٹارٹ کیا۔ چنانچہ کہا آگے، وہ جملہ آگے ہے، اس سے پہلے سنیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انی ارى لو اجتمع هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابی ابن کعب۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو آرڈر دیا کہ آپ سب کو نماز پڑھاؤ، اور سب ابی ابن کعب کے پیچھے کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ ثم خرجت معه، پھر ہم ان کے ساتھ ایک رات کو نکلے تو دیکھا کہ تمام لوگ نماز پڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ عبد الرحمن بن عبد رحمہ اللہ علیہ نکلے ساتھ میں، کہا خرجت معه لیلۃ اخرى، پھر ہم دوسری کسی رات میں پھر سے نکلے تو والناس یصلون بصلاتی، لوگ اپنی نمازوں کو پڑھ رہے تھے، قارئہم، اس امام کے پیچھے جس امام کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، متعین کیا تھا، اس امام کے پیچھے تمام لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک امام کے پیچھے تمام کے تمام صحابہ جمع ہو کے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے۔ اب دیکھیں یہ وقت کون سا ہے، یہ ابتدائی رات کا وقت ہے، یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد کا یہ وقت ہے۔ کیسے معلوم پڑے گا، حدیث کا آگے کا جملہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون، جس وقت یہ لوگ کھڑے ہیں اس وقت سے بہتر وقت وہ ہے جس وقت جا کے یہ سو جاتے ہیں۔ جس وقت یہ نماز پڑھ گئے، قیام کر گئے، یعنی اول وقت میں یہ قیام کر گئے، یہ اول وقت میں ان کا قیام کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کا قیام صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اول وقت میں کیا جاتا تھا، اول وقت میں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہہ گئے کہ افضل وقت کون سا ہے، سونے والا، جب سو رہے لوگ، یعنی دوسرا پہر، رات کا آدھا حصہ گزر جائے یا 3/3 گزر جائے، اس کے بعد کھڑے ہو کے کوئی عبادت کرے تو یہ افضل ہے، چاہے وہ تنہائی میں کرے چاہے جماعت کے ساتھ کرے، یقیناً وہ افضل ہے، یقیناً کیا ہے، وہ افضل ہے۔ اب یہ اول وقت میں کیوں کر رہے، یہ اول وقت میں کیوں کیا جاتا ہے، جب افضل یہ ہے تو صحابہ کے زمانے میں یہ چیز کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیا ہے اس کو عمل میں لا سکے، اس قیام کو زیادہ سے زیادہ لوگ عمل میں لا سکے، کثیر تعداد میں لوگ اس کو پڑھ سکے، اسی لیے اس کو اول وقت میں کیا۔ آج دیکھیں دنیا جہاں کے اندر تراویح کب پڑھی جائے گی، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر رات میں پڑھایا جائے تو بہت سے لوگ کیا ہوں گے، اس کو چھوڑ بیٹھیں گے، سو جائیں گے، جا کے اس کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں، پہلے اس کو سنیں آپ۔ کہتے ہیں افضل من التی یقومون یغیدون آخر اللیل، وہ افضل وقت کون سا ہے، آخر اللیل، آخری حصہ، رات کا آخری حصہ، اگر اس میں یہ کھڑے ہو کے کیا کریں، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، آگے اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ لوگ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر کہہ گئے کہ آخری وقت کیا ہے، افضل ہے، آخری وقت افضل ہے، لیکن حضرت عمر نے ان کو منع نہیں کیا، اس کا مطلب اول وقت پڑھنا جائز ہے، اور یہ بات بھی بتا دی کہ آخری وقت کیا ہے، افضل ہے۔ اب ہم کیسے اس پہ عمل کریں، تو ہمارے پاس 29 یا 30 دن ہے رمضان، 29 یا 30 دن ہے رمضان، اور تراویح کے ساتھ یہ مسئلہ بھی جڑ گیا ہے کہ وتر ساتھ میں پڑھنی ہے، وتر ساتھ میں پڑھنی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہ جو 25 دن ہیں جو طاق رات والے نہیں ہیں، 21 23 25 27 29،
یہ والے نہیں ہے. اس میں تو ہم اول رکعت میں پڑھ لیں, اس میں ہم کیا کریں, اول رکعت میں پڑھ لیں, تاکہ صحابہ جس طریقے سے اول رکعت میں پڑھ گئے اس میں ہم داخل ہو جائیں. اب طاق راتوں کے اندر ہم اس کو تھوڑا لیٹ پڑھیں, ہم اس کو کیا کریں, تھوڑا لیٹ پڑھیں, تاکہ وہ فضیلت بھی ہم کو مل جائے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اس دونوں چیز پہ کیا ہوگا, عمل ہوگا. اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی طاق راتوں کے اندر کیا ہے, بہت سے لوگوں کی تراویح چھوٹ جائے گی. اگر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کو چھوڑ کے طاق راتوں میں لیٹ پڑا جائے, جیسے مثال کے طور پہ 2 بجے جماعت پڑھی گئی جائے تراویح کی اور 2 سے 3 تراویح پڑھایا جائے, تو اس میں کیا ہوگا کہ جاگنے والوں کو کیا ہوگا, ایک جستجو ہوگی کہ بھائی ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے, ایک جستجو ہوگی. اور انشاءاللہ زیادہ لوگ اس میں اس طاق رات میں جاگنے کی کیا کریں گے, کوشش کریں گے, اور تراویح کی نیت سے تشریف لائیں گے. تراویح کی نیت سے تشریف, اب ہم پڑھ کے نکلتے ہیں اور گھر جا کے کیا ہوتے ہیں, اللہم بسمک اموت واحیا, ہاں تھوڑی دیر سو رہا ہوں, اٹھ جاؤں گا. اب کولر کی اے سی کی ہوا کیا کرتی ہے, شہری تک سلا دیتی ہے اور رات ضائع ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد خلاصہ وغیرہ کے بعد ہم تھوڑی دیر کیا کریں, مسجد میں بیٹھ کے, یا تو ہم کھانا وغیرہ کھا کے آ کے مسجد میں بیٹھ کر عبادات کریں یہاں تک کہ تراویح کی نماز کا وقت ہو جائے. تراویح کی نماز کا جو وقت متعین کیا جائے وہ ہو جائے. اب دیکھیں 2 رکعتیں تو چلی گئی ہمارے پاس, 2 رکعتوں میں اس کو اس لیے اپلائی نہیں کیا گیا کہ تاکہ پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں, پہلے ہم کیا کریں, اس بات کو سمجھ لیں. کیوں نہ 25ویں شب سے ہم ایسا کریں کہ 2 بجے تراویح پڑھائی جائے, 2 سے 3 تراویح پڑھائی جائے وطر کے ساتھ. تو اب وطر چھوڑنے اور نہیں چھوڑنے کا مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایٹومیٹکلی ہم آخری پہر میں پڑھ گئے, ایٹومیٹکلی ہم آخری پہر میں پڑھ گئے جو افضل وقت بھی ہے, اور ہم اس چیز کو بھی عمل میں لا گئے 25 دن جس میں صحابہ کیا ہے اول وقت میں پڑھ گئے. تو دونوں چیزیں کیا ہو جائے گی, ایک ساتھ ایک ہی مہینے میں ہم عمل میں آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ آخری وقت میں ہم کو پڑھنا چاہیے. تو یہ 3 جو ہمارے پاس شب قدر ابھی موجود ہے, 25ویں, 27ویں اور 29ویں, انشاءاللہ ان میں مسجد والدین کے اندر 2 بجے سے تراویح ہوگی. انشاءاللہ مسجد والدین میں 2 بجے سے 3 بجے تک یا 3 سوا 3 جو بھی اس میں ٹائم ہو اس تک تراویح ہوگی. پھر انشاءاللہ وطر کی نماز پڑھائی جائے گی. عشاء کے بعد تراویح کو چھوڑ دیا جائے تاکہ لوگ عبادات کے لیے جاگے. اس کا مقصد یہی ہے, اس کا مقصد یہی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی جو فوراً پڑھنے والے لوگ ہیں, اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو کوئی پرابلم ہے, بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اپنی مختصر سی نماز پڑھ لے. انفرادی طور پہ بھی پڑھی جا سکتی, انفرادی طور میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں ایک سوچ چلتی ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا ہے پورا مہینہ, چھوڑنا نہیں ہے. اگر کسی دوسری مسجد میں چلے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہم کو صحابہ سے نہیں ملتی ہے. جہاں آپ کو موقع مل رہا ہے, جیسے آپ دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی آپ تراویح بھی پڑھ سکتے. اصل چیز قیام ہے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کر لیں, یا اگر آپ امام کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو آپ اکیلے قیام کر لیں, لیکن آپ وہ قیام چھوڑے نہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعوں کے اندر آ چکی ہے. چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ اول وقت میں پڑھنا بھی جائز ہے, آخری وقت میں پڑھنا بھی جائز ہے, افضل آخری وقت ہے. اور چھوڑنے کا ثبوت, وطر کے چھوڑنے کا ثبوت ہم کو دونوں شکلوں میں نہیں مل رہا ہے. تو اگر پہلی وقت میں پڑھی جائے گی تب بھی تراویح کے ساتھ وطر پڑھی جائے گی, اور آخری وقت میں پڑھی جائے گی تب بھی تراویح کے ساتھ وطر پڑھی جائے گی. یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, ان کی ڈیٹیل سے, یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر ہے 2010. جائیے, جا کے کھولیے, کھول کے پڑھیے حدیث کو اور اطمینان کیجیے, اطمینان کے ساتھ, یقین کے ساتھ عبادت کیجیے. کوئی شک و شبہ اپنے ذہن و دماغ میں مت رکھیے. اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ یا سوال ہے تو آپ آگے پوچھ سکتے ہیں. باضابطہ بڑے اہل علم سے رابطہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کوئی یعنی
دینی مسائل بھی نہ ہو, کوئی اختلافی مسائل بھی نہ ہو, تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اور اچھے انداز سے نبی کی اتباع کے ساتھ اپنی لیلۃ القدر کو کیا کر سکے, گزار سکے. تو انشاءاللہ 25ویں 27ویں اور 29ویں شب میں مسجد والدین میں 2 سے 3 بجے تک تراویح ہوگی. عشاء کی نماز کے بعد تراویح کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ چند باتیں تھیں جو اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اور سنی گئی ہے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خطائیں, جو غلطیاں ہم سے ہوئی اسے معاف فرمائے, جو گناہ ہم سے ہوئے اسے معاف فرمائے. اے اللہ, ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن مالک تیرے بندے ہیں, تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے. اے اللہ, ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو توحید لے کے ہم چل رہے, جو اتباع رسول ہم لے کے چل رہے, اے اللہ جو نیک اعمال ہم لے کے چل رہے, اے اللہ ان نیک اعمال کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے, تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیرے اسماء و صفات کے حوالے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہم پہ رحم فرما. اس رمضان